السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیو ٹی وی کی لائیو نشریات اور دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، سورۃ الحج کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 69 سے متعلق کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات میں فیصلہ فرما دے گا اے مخاطب جس میں اے لوگو تم اختلاف کرتے تھے۔ عموم کا خطاب، جو آج اختلاف کر رہے ہو کل اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ اب ایک عموم کے اعتبار سے خطاب ہے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض۔ اے مخاطب تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے جو جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمان میں اور زمین میں ہے۔ ان فی ذلک فی کتاب، بے شک یہ سب کچھ کتاب میں ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے، سب کچھ جاننا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور وہ اللہ کے سوا بندگی کرتے ان کی جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں نازل فرمائی اور جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں ہے، تکے لگاتے ہیں، توہمات کا شکار ہے، نہ جانے کن کن کو معبود بنائے بیٹھے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافروں کے چہرے پر آپ ناگواری کے اثرات کو پہچان لیں گے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دے جو ان پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کی آیات کی تلاوت کی جائے تو کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، قرآن کی طرف آنے کی بات کی جائے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ آج اسلامو فوبیا کا شکار اور مسیحیت کے بعض لوگ بڑے دعوے کرنے والے، ان کے پادری قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، معاذ اللہ نظر آتش کرتے ہیں، اور یہ دعوے دار ہیں فریڈم آف اسپیچ کے، یہ دعوے دار ہیں جناب رسپیکٹ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے چہرے بگڑتے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں قرآن پاک کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، نصاب سے نکالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ آج بھی ہے، یہ اس وقت کا بیان جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس وقت کیا کہا گیا؟ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِالشَّرِّ مِن ذَلِكُمْ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بدتر بات کیا ہے؟ النار، جہنم کی آگ۔ قرآن پاک سے روکنے والے، قرآن کی دعوت میں روڑے اٹکانے والے، قرآن کی تعلیم میں روڑے اٹکانے والے، قرآن کریم کے خلاف سازشیں کرنے والے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کی ہے جس کا، یعنی اس جہنم کی آگ کا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ہے ٹھکانہ یعنی جہنم کا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ سورہ حج کا آخری رکوع ہے، بڑا جامع ایک مقام ہے، سارے انسانوں کے لیے دعوت، اور دعوت قبول کرنے والے ایمان والوں کے لیے لائے عمل عطا ہو رہا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہجرت کے سفر کے دوران میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں جن میں دعوت ایمان بھی ہے اور دعوت عمل بھی ہے، توحید کا بیان ہے، شرک کی نفی ہے، اور رسالت کا بیان ہے، اور آخرت کا بیان بھی آ رہا ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے انسانوں ایک مثال بیان کی جا رہی، اس کو توجہ سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک تم جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سب مل کر جمع بھی ہو جائیں اس کام کے لیے۔ ارے پیدا کرنا دور کی بات، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو یہ بیچارے اس سے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کتنا ہی کمزور ہے چاہنے والا بھی اور وہ جس کو چاہا جا رہا ہے۔ اگر بتوں کی بات کرے تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور ان کے سامنے تم نے چڑھاوے نذرانے رکھے، یہ بیچاری یہ مکھی کچھ اس میں سے اٹھا کر لے جائے، بیچارے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ان بتوں کو پکارنے والا بھی کمزور اور جن کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور، وہ اتنے کمزور کہ پاش کر دیے گئے تھے، اپنا دفاع نہیں کر سکے جب ابراہیم علیہ السلام نے اقدام کیا تھا۔ آج بھی جاہلیت کا دورہ نظر آ جاتا ہے، بتوں کی پرستش کرنے والے، ہاتھ سے بنائے ہوئے صنم، ان کی پوجا کرنے والے آج بھی مل جائیں گے۔ ایک گہری بات ہے کہ جتنا گھٹیا نسب العین ہوگا، معاف کیجیے گا، اتنی گھٹیا ہی سوچ و کردار سامنے آئے گا۔ جتنا اعلیٰ نسب العین ہوگا اتنا اعلیٰ کردار سامنے آئے گا، اور اعلیٰ ترین نسب العین ہے اللہ وحدہ لا شریک کو ماننا اور اسی سے محبت سب سے بڑھ کر، تو اعلیٰ ترین کردار پہ سامنے آئے گا۔ فرمایا
ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا، کسی کمتر پر گھٹیا پر راضی ہو گئے اور اللہ خالق کائنات کو بھلا دیا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا، غالب، پورا اختیار رکھنے والا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے چن لیتا ہے۔ رسول فرشتوں میں بھی ہیں، کیا مطلب؟ پیغام پہنچانے والے، جبریل امین وہی لے کر آتے تھے، اور 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول کو اللہ تعالیٰ نے چنا، تو فرشتوں میں سے بھی پیغام پہنچانے والے اور انسانوں میں سے بھی۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آخرت کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، سب باتوں سے اللہ واقف ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات کا بالآخر لوٹایا جانا وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ یہ آخرت کی توجہ دلا دی گئی۔ یہ قرآن پاک کی بنیادی دعوت توحید کی، رسالت کی، آخرت کی۔ اب جو قبول کریں وہ ایمان والے ہیں، اور ان کے لیے دعوت عمل ہے۔ اور ایک رائے کی پہلا باقاعدہ خطاب ہے یا ایھا الذین آمنو کے الفاظ میں، اور یہ سفر ہجرت کے دوران میں تقاضا آ رہا ہے، گویا آئندہ کا مستقبل کا لائے عمل ان اگلی 2 آیات میں آ رہا ہے، اور دین کے تقاضے تمام کے تمام ایک خوبصورت جامعیت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو تم رکوع کرو، سجدہ کرو، ایک مراد نماز، واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ نماز سے آگے بڑھ کر عبادت 24 گھنٹے مطلوب ہے۔ وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور خیر کے کام کرو تاکہ تم فلاح یعنی کامیابی پاؤ۔ تمام نیکیاں اس میں شامل، اور حقوق العباد بھی اس میں شامل، اور انسانی ہمدردی کا معاملہ، خدمت خلق کا معاملہ، یہ سب اس میں شامل۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کر سکو۔ یہاں مصحف میں دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہاں پر سجدہ لازم ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لازم نہیں ہے۔ ان باتوں کے دلائل تفاسیر میں مل جائیں گے۔ سارے ائمہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اور فقہی آراء کا اختلاف یہ حسن ہے، امت میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں جو احناف کی رائے پر عمل کرتے ہم اور آپ، ان کے لیے سجدہ لازم نہیں، مگر جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر عمل کرتے ان کے لیے سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک دل کی بات عرض کر دوں، اگر کوئی فقہ حنفی کے فالو کرنے والے بھی سجدہ کر لیں گے تو کوئی مشکل بات نہیں، کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کا ہمیں سلسلہ آتا ہی نہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، ہمیں جوڑنا ہی آتا ہے، اور پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے لیے بھیجا۔ دل وسیع ہونے چاہیے ان فقہی آراء کی وسعت کے اعتبار سے۔ آگے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد وسیع تر مفہوم میں، اللہ کا بندہ بننے کے لیے کوشش، جہاد، جہاد کا لفظ جہد سے بنا، کوشش، محنت، جد و جہد، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اس کے لیے جہاد، اللہ کی بندگی والے نظام کو قائم کرنے کے لیے جہاد کرنا، جد و جہد کرنا، یہ بھی تقاضا۔ تو خود اللہ کا بندہ بننا، اور امتی ہونے کے ناطے دین کی دعوت کا کام کرنا، اور اقامت دین، نفاذ دین، غلبہ دین کی جد و جہد کرنا، اللہ کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، اس ساری زندگی کے ان سارے پہلوؤں کی تقاضوں کو ایک لفظ جہاد میں اللہ تعالیٰ نے کور فرما دیا۔ لیکن جہاد کیسا؟ حق کا جہاد ہی، اللہ اکبر، بڑا زوردار انداز کلام میں، ایسے کرو جیسا کہ حق ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پروفیشن میں جان لگا دی، پرفارمنس کے اندر کس کی میں نہیں بتا رہا، جان لگا دی، اور جان ادھر لگاؤ جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ اگلے الفاظ کو اللہ کی قسم اٹھا کر اس کروں، دل کے کانوں سے سننا چاہیے۔ ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ پہلے محمد مصطفیٰ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو چنا تھا۔ اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ، تمہیں یہ اعزاز دیا صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت ہو گئی مگر کار رسالت باقی ہے، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کرنے کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے۔ دل کے کانوں سے سنیے، ہوا جتباکم، اللہ نے تمہیں چن لیا، کس کام کے لیے؟ وہ آگے آ رہا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، آسان دین دیا، رعایت بھی عطا فرما دی، آسانی بھی عطا فرما دی، لیکن آسانی وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میری آسانی نہیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی عطا کردہ آسانی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، ان کی ملت پر ہو، اور ان کی ملت کیا تھی؟ البقرہ آیت 131۔ طریقہ کیا تھا؟ جو حکم آئے جھک جاؤ، جو حکم آئے جھک جاؤ۔ رمضان کے روزے جھکا رہے ہیں نا، دل چاہتا ہے کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتا، دل چاہتے پینے کو ہاتھ نہیں لگاتا، پیاس لگتی ہے ہاتھ نہیں لگاتی، کیا ہے یہ؟ اسلام ہے، میری نہیں اللہ کی چلے گی، ایسے ہی نا جی؟
تو یہ اسلام ان ٹوٹیلٹی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹوٹیلٹی میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی سبمٹ کر دیا تھا اللہ کے سامنے. یہ ہے جو فرمایا جا رہا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو. ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، وہ خود مسلم تھے. ربنا وجعلنا مسلمین، ایک مسلم کی دعا ہو رہی. البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا آیت 125، اللہ ہمیں اپنا مسلم بنا. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں امت مسلمہ اللہ اٹھا. اللہ اکبر. ہاں فقہی آراء کے اختلاف کی بنیاد پر، مسلکی آراء کے اختلاف کی بنیاد پر ایک بندہ ایک مسلک سے منسلک رہتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. یہ حنفی ہیں، یہ شافعی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ حنبلی ہیں، اور اس کے بعد بھی تقسیم و میں بحث نہیں کرتا آپ کے سامنے. لیکن ہمارا اصل تعارف کیا ہے؟ مسلم. یہ سب اسلام کے فولڈ میں داخل ہیں. اللہ دلوں میں وسعت عطا فرمائے اور مسلک پرستی کے جو فتنے ہیں، جو فرقہ واریت کی افریت کی شکل اختیار کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے. من قبل وفی ھذا، اس سے قبل بھی یہ نام اور اس قرآن پاک میں بھی یہ نام تمہارا رکھا انہوں نے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول اکرم علیہ السلام تم پر شہید گواہ ہو جائیں. اور وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم شہید لوگوں پر ہو جاؤ، تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. شہید گواہی دینے کے معنی میں. اور ایسی ہی بات البقرہ آیت 143 میں آئی تھی، تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ اور رسول علیہ السلام تم پر گواہ. یہاں ترتیب کیا ہے؟ رسول تم پر گواہ اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اس کام کے لیے ہوا اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا. ہمیں کسی چھوٹے کام کے لیے اللہ نے نہیں اٹھایا، کھا لیا پی لیا پیٹ بھر لیا بینک بیلنس جمع کر لیا، دیٹس اٹ، مر کے چلے گئے، دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے. نو، دس از ناٹ دا آبجیکٹو آف لائف، دس از ناٹ دا پرپز آف لائف. اتنے چھوٹے سے کام کی اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا. بڑا کام ہے، بڑا سوچنا ہے. بڑی امت بنائی اللہ نے، خیر امت قرار دیا، بڑے کام کے لیے اللہ نے اٹھایا. وہ کام یہ ہے حضور کے بحاف پر صلی اللہ علیہ وسلم اب انسانیت کے سامنے اللہ کے دین کی گواہی قول سے، کردار سے اور نظام کو قائم کر کے پیش کرنا ہمارے ذمہ. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. شروع کہاں سے ہوگا کام؟ فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ، پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اسلام کے ستون مضبوط کرو. بنیاد جڑ میں ایمان ہو اور نماز زکوٰۃ یہ ستون اسلام کے، روزہ حج بھی ہے، ان کو قائم کرو اور اب پورے دین کی عمارت کے لیے اسٹرگل کرو، جد و جہد کرو. پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو یعنی اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ کی رسی قرآن پاک آل عمران آیت 103، واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ کو مراد اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ہوا مولاکم، وہ اللہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے. فنعم المولا، کیا ہی بہترین کارساز ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے. اللہ تعالیٰ وہ کہا نا کسی اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اللہ اپنی ذات پر اعتماد توکل کرتے ہوئے اس وقار پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق دے، اپنی راہ میں جہاد کی توفیق دے، اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے وسائل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ ناظرین کرام، 17ویں پارے کی تکمیل ہوئی، 18ویں پارے میں داخل ہو رہے ہیں. پریشان بالکل نہیں ہونا ہے، 19ویں شب ہے، 18ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارہ تکمیل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ 29ویں شب میں. 18واں پارہ قرآن پاک کا سورۃ المؤمنون کا آغاز ہو رہا ہے. نام سے ظاہر ہے ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے. ایمان والوں کی ظاہری صفات سورت کے شروع میں آ رہی ہیں. ایمان والوں کی کچھ باطنی صفات سورت کے درمیان میں بعد میں آئیں گی. نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر بھی آئے گا، اور آخرت کا موضوع بھی ہمارے سامنے آئے گا. سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کے مضامین ہمارے سامنے آئیں گے. ہاں، ابتدائی 11 آیات میں ایمان والے جو کامیاب ہوں گے ان کی بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں، اور ایک حدیث مبارک میں یہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور جنت الفردوس عطا فرمائے. آئیے سورۃ المؤمنون کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پا گئے ایمان لانے والے. فلاح اصل کامیابی آخرت کی کن کے لیے ہے؟ وہ جو آگے صفات بیان کی جا رہی ہیں ان کے لیے. کیا صفات ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں. صرف نمازی کامیاب نہیں ہوں گے جی، عاجزی اختیار کرنے والے، نماز میں توجہ، خشوع خضوع. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو للہیت اخلاص اور نمازوں میں عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلی صفت ایمان والوں کی کیا رہی؟ نماز میں خشوع کا معاملہ. توجہ کیجیے گا، بات شروع ہو رہی ہے نماز سے، صفات کا اختتام ہوگا، بات مکمل ہوگی نماز پر. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں. مومن دنیا کو ایسٹ نہیں سمجھتا، لائبلٹی سمجھتا ہے. اللہ کو جواب دینا، زندگی کہاں لگائی؟ 5 سوالات ترمذی شریف میں.
زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، اس کو تو جواب دینا ہے، تو ڈرتے ڈرتے زندگی گزارتا ہے اور فضول بیکار باتوں سے بچتا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو یعنی بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک مراد فرض زکوٰۃ تو مدنی دور میں آئی ہے، اور ایک مراد ہے زکوٰۃ تزکیے کے معنی میں کہ وہ اپنے تزکیے نفس کا اہتمام کرتے۔ ہاں، مال جو بندہ خرچ کرتا ہے زکوٰۃ کے فرض کے تحت بھی اور دیگر مال صدقات کے تحت بھی، تو مال خرچ کرنے سے بھی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ، یہاں تزکیے کے عمل کی طرف بھی اشارہ ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ڈسپلن اختیار کرنا، یہ شرم گاہوں کی حفاظت کے تعلق سے یہ دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے ان کی بیویاں یا وہ جن کے وہ مالک ہوئے، مراد کنیزوں کے، ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں۔ غلام و کنیزوں کا معاملہ عارضی ہے، وہ ہم 5ویں پارے کے شروع میں مختصر اشارہ کر چکے۔ اب تو جو فطری خواہش رکھی گئی اس کی تکمیل کا واحد راستہ وہ نکاح کا بندھن ہے۔ غلام و کنیزوں کا معاملہ ایک عارضی معاملہ ہوتا ہے، جنگی ہنگامی حالات کے اعتبار سے وہ عموم کا نہیں ہے، وہ ایکسیپشن معاملہ ہوتا ہے۔ باقی نکاح کا پاکیزہ راستہ اللہ نے عطا فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، پس جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے تو وہی حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ نکاح کے پاکیزہ راستے کو چھوڑ کر کچھ اور جو اختیار کیا جاتا ہے وہ کم یا زیادہ اس کی کیفیات وہ زنا کے راستے ہیں اور وہ حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! امانت کی پاسداری، وعدے کی تکمیل بہت بنیادی صفات ایمان والوں کی پہلے بھی پڑھتے آئے ہیں، آئندہ بھی ذکر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو گویا کردار کے حوالے سے بھی بات آ رہی ہے، کامیاب ہونا چاہتے نا تو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ امانت کی پاسداری بھی، وعدے کی تکمیل بھی۔ امانت وسیع تر مفہوم میں ہے، وعدہ بھی وسیع تر مفہوم میں ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، وقت پر ادا کرنا، ہمیشہ ادا کرنا، پابندی سے ادا کرنا، مرد ہیں تو باجماعت پابندی کے ساتھ ادا کرنا، توجہ کے ساتھ ادا کرنا، طہارت کا لحاظ رکھنا، آداب کا لحاظ رکھنا، سب حفاظت میں شامل۔ شروع ہوئی بات نماز سے، مکمل ہو رہی نماز پر، اور ہے کیا زندگی، دنیا میں آئے تو ہمارے کان میں اذان دے دی کہ دنیا سے جائیں گے تو ہمارا جنازہ لوگ پڑھ لیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو مومن کی زندگی نماز سے جڑی رہے اور نماز کے گرد گھومے، اس بات پر توجہ دلائی گئی۔ اب ان صفات کے بعد فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ کیا پیارا لفظ اللہ استعمال فرما رہے، کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جو فردوس پائیں گے۔ اللہ اکبر! جو وارث ہوں گے فردوس کے، جنت کا اعلیٰ ترین مقام کیا ہے؟ فردوس، بخاری شریف کی روایت، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ یہ ہیں صفات۔ اب ان کے بعد آ رہا ہے ذکر تخلیق انسانی کے حوالے سے، اور ان مقامات کو پڑھ کر ایمبریولوجی یعنی تخلیق انسانی کے مراحل پر کلام جس فیلڈ میں کیا جا رہا ہوتا ہے ایمبریولوجی، اس کے ماہرین بھی دنگ رہ جاتے ہیں کہ صدیوں پہلے قرآن کتنی باریک بینی سے ان مراحل کو بیان فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ خاص مٹی کا چناؤ، یہ تو تخلیق آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ۔ اس کے بعد پھر وہ نطفہ قطرہ، اس کے معمول جس سے مرد عورت کے ملاپ کے نتیجے میں انسانوں کی نسل کا آگے بڑھنے کا معاملہ ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جگہ میں نطفے کے طور پر ٹھہرایا، نطفہ قطرہ۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنایا، اور اس علقہ میں معلق لٹکنے کا بھی ایک تصور ہے کہ وہ جز رحم مادر یوٹرس کی دیوار پر لٹک کر اپنی غذا حاصل کرتا ہے، تو علقہ لٹکنے کا مفہوم بھی ہے، عام ترجمہ جمع ہوا خون۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے جمع خون کو لوتھڑے کی بوٹی بنایا۔ یہ نطفہ، علقہ، مضغہ، حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں بھی 40 40 40 120 دن، 40 دن نطفہ، 40 دن علقہ،
40 دن مضغہ. آگے فرمایا جا رہا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے بوٹی سے ہڈیاں بنائیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کو گوشت پہنایا. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر ہم نے اسے نئی صورت میں اٹھا کر کھڑا کر دیا. یہ نئی صورت کیا ہے؟ انسان میں روح کا پھونکا جانا. 120 دن کے بعد حدیث میں ذکر آیا فرشتہ بھیجا جاتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے اور کچھ باتیں طے کر دی جاتی ہیں، یہ بھی کہ رزق کتنا ہوگا، موت کب واقع ہوگی، اینڈ سو آن. یہ ہے ایک اور شان کے ساتھ نئی صورت میں کھڑا کر دینا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑی برکت والا اللہ، بہترین پیدا فرمانے والا. انسان اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے تو دنگ رہ جائے، اور جس فیلڈ کے ماہرین سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. صدیوں پہلے کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا، اتنی باریک بینی سے کس نے بیان کیا؟ رب کائنات ہی کا یہ کلام قرآن حکیم. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر بے شک اس کے بعد تم ضرور مر جانے والے ہو. ثم انکم یوم القیامت، پھر بلا شبہ تم روز قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر بنائے 7 راستے، اشارہ 7 آسمانوں کی طرف، اور ایک رائے یہ فرشتوں کی گزرگاہیں بھی ہیں. واللہ اعلم، 7 آسمانوں کی اصل حقیقت واللہ اعلم، حتمی بات کہنا ہمارے لیے مشکل ہے. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور اللہ فرما رہا ہے اور ہم پیدائش سے غافل نہیں، یعنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد کوئی بھول نہیں گیا. اللہ ہر ایک کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. جاہل فلسفیوں کا تصور ہے ہاں وہ میکرو لیول کی باتیں جانتا ہے، مائکرو لیول کی باتیں نہیں جانتا. استغفر اللہ، اللہ ہر شے کو جانتا ہے. سبحان اللہ. وہ فرماتا ہم پیدائش سے غافل نہیں، اور یہ تخلیق بھی ما مقصد اللہ نے فرمائی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے آسمان سے بارش برسائی ایک اندازے کے اندازہ ڈیو میجر، زیادہ ہو جائے تو مشکل ہو جائے، زمین والوں کے لیے سنبھال نہیں سکیں گے پانی کو. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے اس کو زمین میں ٹھہرایا، مراد محفوظ کیا. وَإِنَّ عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بس ہم نے پیدا کی اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات. لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ فِي طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور درخت یعنی زیتون کا جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے. طور سینا کا علاقہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی معروف ہے، بہترین پیداوار کا علاقہ بھی ہے. اور عربوں کا معاملہ کیا تھا، اب بھی ہے، عرب جو ہے وہ روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر بھی زیتون کو استعمال کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، اور درخت یعنی زیتون کا جو طور سینا سے نکلتا ہے وہ اگتا ہے تیل اور سالن لیے ہوئے کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چوپایوں میں مقام عبرت ہے، سبق آموزی. جانور جو دودھ دیتے ہیں ان کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے. نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ ومنہا تأکلون، تو ہم تمہیں ان سے پلاتے ہیں دودھ جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کے گوشت کو تم کھاتے ہو. وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو. یہ اللہ کی نعمتیں. نوح علیہ السلام کا قصہ پہلے بھی کئی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم ڈرتے نہیں؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے یہ تو کچھ بھی نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. یرید ان یتفضل علیکم، وہ چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن کر بیٹھ جائے، معاذ اللہ. ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، ہم نے اپنے پچھلے باپ دادا میں ایسی بات تو کبھی نہیں سنی کہ انسان رسول بنا کر بھیجا گیا ہو. ان ہوا الا رجل به جنۃ فتربصوا به حتى حین، یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا، بس تم ایک مدت تک کے لیے انتظار کرو. معاذ اللہ، یہ بد کلامی اس قوم کی. قال رب انصرنی بما کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا، تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ ہماری نگرانی میں ہمارے حکم سے کشتی بناؤ.
فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، پہ جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلنے لگے، فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو یعنی نر اور مادہ سوار کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو سوائے اس کے جس پر غرق ہونے کا حکم ان میں سے ثابت ہو چکا، بیوی نافرمان، ایک بیٹا بھی نافرمان۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب اے نوح تم بیٹھ جاؤ اور کشتی پر اور تمہارے ساتھی، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یوں کہنا کہ تمام تعریف شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں نجات عطا فرمائی ظالمین کی قوم سے۔ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھے مبارک منزل یعنی مقام پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہوا، اس کے بعد عموم کے اعتبار سے بات آ رہی ہے اور ایک رسول کا ذکر نام لیے بغیر کیا گیا ہے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا دوسرا گروہ اور لوگ آئے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے رسول کو بھیجا۔ ایک رائے کہ ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام ہے، مگر ان کا اس مقام پر نام نہیں لیا گیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پس ہم نے ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے جو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور اس کا ڈر اختیار کرنے کی ان کو نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے متقی بندوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا بیان مکمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حضور دعا کا اہتمام کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ قرآن پاک سے مزید محبت عطا فرما، اس کی تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی دعوت اور اپنے دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے ہمیں قبول فرما۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو ایمان کا شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ اے اللہ بری موت سے، برے خاتمے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں قبر میں راحت عطا فرما، جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔